علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووصف كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء حالك إلا الوجه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النية ولا يعضب عنه ماسي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال امام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ إن المؤمن يغبط ولا يحسد، صلوات الله محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، عزیزان محترم، جس آیت کو سرنامے سے قرار دیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 54، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ علی ما اعطاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، اس لیے حسد کرتے ہیں۔ اگر حسد صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے، آپ کو نہیں نوازا ہے، اگر فقط حسد صرف اس لیے ہے تو یاد رکھیے ایسے حسد میں آپ خود ہی غرق ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسد ایک شریف النفس کا کردار نہیں ہے، حسد کرنا مومن کی علامت نہیں ہے، حسد مومن میں نہیں پائی جاتی، بلکہ مومن ان چیزوں سے بری ہوتا ہے۔ مومن کے اندر 3 صفتیں ایسی ہیں جو پائی جانی چاہیے، اور 3 صفتیں ایسی ہیں جو نہیں پائی جانی چاہیے۔ وہ 3 صفتیں جو پائی جانی چاہیے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ رشک ہونا چاہیے۔ رشک کرے نا انسان کہ بھائی اللہ نے فلاں انسان کو دے رکھا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اب اس کے تباہ اور بربادی کا ذمہ داری آپ ہی نے اٹھا رکھا ہے کہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، اللہ اس کو اس نے کیوں دے دیا، اس نے کیوں اس کو اتنا عطا کر دیا، بلکہ وہ یہ سوچے کہ میرے اللہ جب تو اس کو دے سکتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ صلوات اللہ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب انسان کفر کے منزل سے قریب ہوتا ہے تو فضل الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ فضل سے دور ہو جاتا ہے تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان کے اندر حسد جنم لینے لگتا ہے، اور یہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے کبھی کسی سے حسد نہ کرو، کیونکہ تمہارا مزاج نہیں کہ تم کسی سے حسد کرو۔ مومن کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا، اور حسد کرنے والا اپنے ہی اعمال میں ایسا ہو جائے گا کہ جس طریقے سے بڑی لکڑیاں، جس طریقے سے چھوٹی لکڑیاں جو ہیں، جب آپ ایندھن جلاتے ہیں اور آگ لگانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، جب وہ آگ پکڑ لیتی ہے تب بڑی لکڑیوں کو
اس میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے آگ پکڑ لیں. آپ کا بھی کردار ایسا ہی ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس فعل میں آپ بالکل مصروف ہو گئے یہ فعل آپ کے لیے تباہ اور برباد کر دے, آپ کو بالکل غرق کر دے. کیوں؟ کیونکہ خود خدا بند عالم فرماتا ہے حسد کرنے والا دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان رہتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جہاں حسد پنپتی ہے وہاں فتنہ و فساد زیادہ ہوتا ہے. حسد کرنے والا جانتے ہیں معاشرے میں آپ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ حسد کرنے والا پہلے تو کسی سے دشمنی کر لیتا ہے, اس کے مال سے دشمنی کر لیتا ہے, خدا کے فضل سے ناراض ہو جاتا ہے, اور جب اس کو کہیں رستہ نہیں ملتا تو وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے. شیطان وسوسہ کرتا ہے, دوسروں کے پاس جاتا ہے, دوسروں کے اندر جو برائی ہے جو خامی ہے وہ پیدا کرنے لگتا ہے, وہ بتانے لگتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو فلاں انسان ایسا ہے ویسا ہے اور اس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. اگر معاشرے میں فساد پھیلتا ہے تو سب سے زیادہ وہ انسان کہ جس کے اندر حسد پنپ رہا تھا اپنے حسد کی وجہ سے بھی غرق ہو گیا, مومن کو آپس میں لڑانے کی وجہ سے بھی غرق ہو گیا, اور فتنہ و فساد جو معاشرے میں اس نے پیدا کیا اس کی وجہ سے بھی غرق ہو جائے. کتنی چیزوں میں آپ سمجھ گئے ہیں یہ آپ کو بھی نہیں معلوم. لہذا یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو خود خدا بند عالم نے خاص کر کے تاکید کے ساتھ سورہ نساء میں بیان کیا. فرماتے کیا دوسرے لوگوں سے اس لیے تم حسد کرتے ہو کہ اللہ نے سب اس کو اپنے فضل و کرم سے نواز رکھا ہے. آیا خدا اس کو نواز رکھ سکتا ہے تو کیا تم کو نواز نہیں سکتا؟ تمہیں نہیں دے سکتا؟ وہ دے سکتا ہے بشرط این کہ تم اپنا ظرف اس طریقے کا بناؤ کہ تم خدا سے لے سکو. انسان پینے کا عادی ہوتا ہے پاک ظرف میں, صاف ظرف میں, گندے ظرف میں پانی کوئی نہیں پیتا. آپ بھی اپنے وجود کے ظرف کو صاف ستھرا رکھیے تاکہ اللہ اپنے رحم و کرم سے جو ہے آپ کے ظرف میں ڈالتا رہے. اور کہیں نہ کہیں جب ظرف گندا ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں وجود میں آتی ہیں. انسان سب سے پہلے اپنے دین میں شک کرنے لگتا ہے, اپنے عقیدے میں شاکی ہو جاتا ہے, سوچنے لگتا ہے جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نبی کا چاہنے والا ہے اس نبی کے چاہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں, گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں, گھر میں مشکلات چل رہے ہیں. شکی ہو جاتا ہے انسان. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب خدا کے نزدیک ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے, یہ اگر مٹی میں ہاتھ لگا دیں تو مٹی سونا کے مانند ہو جائے تو پھر یہ ہمارے وجود میں ہاتھ کیوں نہیں لگاتے, ہمارے وجود کو کیوں نہیں پاک کرتے, ہمیں کیوں اپنے فضل و کرم سے عطا نہیں کرتے. تو عزیزان احمق ہے وہ انسان کہ جو اپنے وجود میں یہ تصور کرتا ہے. انسان ہمیشہ اچھا انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے, پاکیزہ انسان پاکیزگی کی طرف جاتا ہے, غلیظ انسان غلیظ لوگوں کی طرف جاتا ہے. جب آپ اپنے وجود میں نورانیت یا روحانیت پیدا کر لیں گے اس کے بعد اب خدا بند عالم اپنے فضل و کرم سے آپ پر بھی عطا کرے. صلوات علی محمد. وہ آپ کو بھی عطا کرے گا, ایسا نہیں کہ وہ اپنے فضل سے آپ کو عطا نہیں کرے گا. یاد رکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے, اگر کبھی خدا بند عالم سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے, پریشان مت ہوئیے. وہ نہیں معلوم کب سن لے آپ کی, آپ کو بھی اندازہ نہیں. وہ آپ کے حق میں جانتا ہے کہ آپ کی دعا کو کب سننا ہے کب نہیں سننا ہے. ماں اپنے بچوں کے حق میں بہتر سمجھتی ہے کہ بچوں کو کون سی غذا دینی ہے کون سی نہیں دینی ہے. بچہ تو ہر ایک چیز کی ضد پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, لیکن ماں کو معلوم ہے کہ میرے بچے کے حق میں کون سی غذا زیادہ بہتر ہے کون سی غذا بہتر نہیں ہے. لہٰذا ماں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں بچے کو کون سے غذا دوں, کتنے مہینوں میں دوں تاکہ بچہ میرا صحت و تندرست رہے. اسی طریقے سے خدا بند عالم کی ذات ہے, وہ اپنے مخلوق کے لیے بہتر جانتا ہے کہ اس کو کون سی نعمت دینے چاہیے کون سی نعمت نہیں دینا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی نعمت آپ کے لیے بہتر ہوگی. وَإِلَّا ہم نے دعا کی اور ممکن ہے کہ ایک دعا ایک مہینے میں لگ گئی اور دعا قبول نہ ہوئی تو عالم یہ ہوا کہ جب بھی مصلی پر بیٹھ رہے خدا بند عالم کو کوس رہے, میرے اللہ تو نے نہیں دیا
سب کو دیا مجھے نہیں دیا. اب عالم یہ ہے کہ دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ گھر میں فاقے چل رہے ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں. جس وقت آپ خدا کی ناشکری کرنے لگیں گے, جس وقت آپ لوگوں سے اپنی مشکلات کو بیان کرنے لگیں گے اور اظہار نعمت یعنی کفران نعمت کرنے لگیں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے گا. اور جب خدا بند عالم کسی کو حال پہ چھوڑ دیتا ہے نا, تو اس کا نتیجہ فرعون, شداد, نمرود, یزید, معاویہ لعنت اللہ علیہ تمام کے تمام ایسے بنتے. اگر اللہ نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا. جناب زکریا اللہ کے نبی ہے, لیکن جب انہوں نے حالات کا مشاہدہ کیا تو حالات کے مشاہدے کو جب انہوں نے سامنے رکھ کر یہ دعا کی کہ پروردگارا کوئی دولت نہیں چاہیے, کوئی نعمت نہیں چاہیے, کوئی ایسی حاجت ہے جو میری تجھ سے نہیں ہے, فقط ایک حاجت ہے. وہ حاجت کیا ہے؟ قرآن کو اتنا پسند آیا وہ حاجت, جناب زکریا کو اللہ کا لہجہ اتنا پسند آئے کہ قرآن میں وہ الفاظ ڈال دیے. کیا ڈال دیے؟ پروردگارا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میرے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ, میرا وارث تو تو ہی ہے اور بہترین وارث ہے. میں تجھ سے بہتر میں دنیا میں کسی کو نہیں پاتا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مجھے میرے اللہ کبھی میرے حال پہ نہ چھوڑنا. مانگیے جتنا ہو سکتا ہے خدا سے مانگیے, اور خدا ہی سے مانگیے. وہ دیر کرے گا لیکن مایوس نہیں کرے گا. آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں وہ بہتر کرے, لیکن آپ کے حق میں وہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کو ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہونا پڑے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنیے گا, جو اسلوب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اماموں سے لیا ہوا ہے. مولا فرماتے کہ الدعاء سلاح المؤمن, امام سجاد میں فرماتے دعا مومن کا سلاح ہتھیار ہے. جب کسی چیز کو نہیں حاصل کر رہا ہے اور نہیں مل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں آئے, اپنے گھروں پہ مصلی بچھائے اور بارگاہ خدا بند عالم میں دعا کرے کہ میرے اللہ فلاں چیز کی حاجت بھی مجھے. ایسا نہیں کہ تو نے اس نے دے رکھا ہے, اس کو دے رکھا ہے تو مجھے نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے, بس میرے حق میں مجھ سے بہتر مجھے دے دے, اور وہ دے گا. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا دروازہ جب بھی کسی کا دروازہ بند ہو تو انسان جا کے دق الباب کرتا ہے, اور دق الباب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو اندر سے کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ملتا ہے. یا اگر ساحل ہے تو کچھ کھانا مل جاتا ہے, یا کسی سے ملاقات کرنی ہو تو جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ سامنے مل جاتا ہے. تو اس کے معنی کہ جب دروازہ بند ہو جائے اور آپ بار بار دق الباب کریے تو دروازہ ضرور کھلتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا دعا مانگو, اس قدر مانگو کہ جب تک تم کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا دروازہ نہ کھل جائے اور مجھے خدا بند عالم وہ نعمت نہ عطا کر. اس قدر مانگتے رہو, اب وہ دے گا. میں نے بار بار کہا وہ دے گا, اور وہ یقیناً دے گا. بس آپ کو لینے کا سلیقہ آنا چاہیے, آپ کو نعمتوں کی قدر کرنی آنی چاہیے. اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو آپ کے وجود میں رکھی یہ محبت اہل بیت ہے. کائنات میں کسی شخص کے وجود میں نہیں رکھی, آپ کے وجود میں رکھی. آپ کو کتنی قدر ہے. آج اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے, آج اپنے کام میں مصروف ہو گئے. آج تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا وقت کا امام حسین کہاں پر ہے, کس جگہ ہے, کس کا انتظار کر رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ تمہارے اپنے کوتاہی کی وجہ سے. ہمارے جوان آج اپنے کاروبار گھر کے, بھائی کیا ہو گیا, گھر کے حالات خراب ہے, والدین نے ذمہ دار بنا دیا, آج کام کے لیے نکل گئے. کام ضرور کرو, شریعت نے منع نہیں کیا. خیرات ضرور دو, شریعت نے منع نہیں کیا. خم ضرور دو, شریعت منع نہیں کیا. آپ کو کمانا ہے اور حق ادا کرنا ہے, شریعت نے اس کا منع نہیں کیا. لیکن شریعت نے خاص خیال رکھا ہے آپ کا کہ تم کمانے بھی جاؤ, کاروبار میں بھی جاؤ, لیکن یاد رکھو بارہا
تاکید کی ہے ہر اماموں نے اپنے وقت میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے آپ کو پتہ بھی نہ چلے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو امام کے لیے وقت کب نکالنا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو خدا کے لیے وقت کب نکالنا ہے. کمال یہ نہیں کہ انسان اچھائی سے اپنے آپ کو اور بہتر اچھا بنا لے. کمال یہی ہے کہ انسان برائی میں گھرا ہوا ہے اور گمراہی کے دلدل میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے جب وہ اپنے آپ کو نکال کر بلندی کی طرف لے جاتا ہے تو تعریف اس شخص کی ہوتی ہے. اور ہم یقیناً اچھے ہیں، لہذا ہم اچھائی کی منزل پر ابھی نہیں پہنچے. لوگ تو ہمیں ٹیگ دے دیتے ہیں، اچھا بنا دیتے ہیں، لیکن آیا امام کے نظر میں آپ اچھے ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کو یہ دیکھنا. آپ نے مشورہ دے دیا امام کو، مولا ابھی حالات جیسے چل رہے ہیں نا، ابھی اتنا زیادہ ظلم و نفاق، کفر و نفاق نہیں پھیلا ہے کہ آپ کو جو ہے غیبت سے آنا پڑے. ہم ابھی دین سنبھال لے رہے ہیں، جو ذمہ داری الحمدللہ ہم سنبھال لے رہے ہیں. جب بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے اللہ جل ہم لوگ خود ہی کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو معلوم ہے امام آپ سے کیا گلہ شکوہ کرتے ہیں؟ امام نے آیت اللہ مدنی سے کہا کہ مدنی دیکھو ہمارے شیعوں کو کیا ہو گیا، یہ واجب نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں. امام نے شکوہ کیا آپ سے، کہتے ہیں مدنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی امام پردہ غیبت میں موجود ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ظہور کی دعا ہی نہیں کرتے. انسان سب سے زیادہ پاک کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ مصلی پر آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کی قربت بڑھ جاتی ہے وہ ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ وادی ہے، وہ عشق کی وادی ہے. انسان جتنے ڈوبنے لگتا ہے دنیا میں اتنا ابھرنے لگتا ہے. جب آپ خدا کے عشق میں ڈوبیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا میں ابھار دے گا. یاد رکھیے مولا کائنات کا قول بات الگ نہ ہو جائے. آپ دفل بات کریے، اللہ دے گا اور ضرور دے گا. جناب ابراہیم کا زمانہ ہے، ایک سلوات پڑھ رہے محمد وہ ایک لین دین سے ایک بات مجھے تھوڑا جو شاید آپ کو دل کو بیدار کر دے، چونکہ آپ اس کی سننے کے بھی حاضر ہیں. کسی نے کسی شخص کو بتا دیا کہ معلوم ہے میری خوبصورت بیوی اتنی کیوں ملی مجھے، کہ میں نے نیک عمل انجام دے. بولے نیک عمل کیا تھا؟ بولے میں چھت پہ جو ہے پانی رکھ دیتا تھا کبوتروں کے لیے، دوسرے پرندوں کے لیے، تو اللہ نے اس کی جزا میں مجھے بہت زیادہ خوبصورت بیوی دی. اس کو بڑا کھٹکا کہ اچھا اس عمل سے اتنے چیزیں آپ کو مل جائے گی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. اب اس نے کیا کیا، روح افزا بنا کے جو ہے چھت پہ رکھ دیا. بھائی جب اس کو پانی سے اتنی خوبصورت بیوی مل سکتی ہے تو اگر میں پرندوں کے لیے شربت بنا لوں تو میرے لیے کتنی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی. سلوات پڑھ رہے. تو جب بات لینے کی آتی ہے نا تو طرح طرح سے ہم راستہ نکالتے ہیں. اچھا یہ ہے تو اس سے بہتر ہو جائے گا، یہ ہے تو اس سے بہتر ہے. جناب ابراہیم کا زمانہ ہے. گزر ایک صحرا سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بہت پریشان حالت میں صحرا میں دعا کر رہا. جناب ابراہیم قریب گئے، کھانے پہ دعوت دی، آیا بیٹھا. کھانا ہونا ہونے کے بعد کہا کہ بھائی اس بیابان میں اس صحرا میں کیسے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک دعا لے کر بستی سے نکل کے اس بیابان میں آیا. کون سی دعا؟ کہا کہ 30 سال ایک دعا کے لیے جو میں مسلسل سرگردہ ہوں. اب دعا میری پوری ہو جائے تب دعا پوری ہو جائے، لیکن 30 سال ہو گئے دعا پوری نہیں. کہا تب؟ کہا کہ لیکن میں اس چیز کو چھوڑوں گا نہیں، دعا کرتا رہوں گا. کہا کہ پھر جناب ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ خدا کے نزدیک کس قدر قریب ہوا؟ کہا کہ مجھے جو لگا ان 30 سالوں میں وہ یہ لگا کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو وہ مصلحت کو بہتر جانتا ہے، لہذا میں نے کوئی جلد بازی نہیں کی. میں مانگ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کب پوری کرتا ہوں. کیا دعا ہے؟ اب ایک راز فاش ہو رہا ہے تو کیا دعا ہے؟ کہا کہ دیکھو وہ بتا نہیں سکتا بھائی میں تمہارا محسن ہوں. جناب ابراہیم میں بتا نہیں رہے کہ بھائی میں اللہ کا ولی ہوں، خلیل اللہ ہوں. میں تمہارا محسن ہوں، تم مجھے بتاؤ اگر میرے اختیار میں رہے گا میں وہ چیزیں پوری کر دوں. کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب چونکہ ہمارے ہمدرد ہے اور ہم مزاج ہے اور بالخصوص ہم دین ہیں تو میں آپ کو جو ہے کچھ باتیں بتا دوں. کہا کہ میں 30 سال سے ایک حاجت لے کے جو سرگردہ ہوں، 30 سال سے حاجت کیا لے کر ہے؟
کہا کہ میں خدا بند عالم سے فقط ایک چیز چاہتا ہوں. وہ چیز کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم سے جو اللہ کے نبی ان سے ملاقات ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی ہے ان سے ملاقات ہو جائے. جناب ابراہیم نے کہا کہ لے آج 30 سال کے بعد تیری دعا قبول ہو گئی. میں ہی خلیل اللہ ہوں، اللہ کا نبی ابراہیم. صلوات اللہ. 30 سال کی دعا 30 سال کے بعد قبول ہو گئی. لیکن آج ایک دعا قبول کروانے کے لیے ہم سرگردہ رہتے ہیں، پریشان ہیں. کیا پریشانی ہے؟ کیا کریں؟ نماز پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، پتہ نہیں کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ کو کیسے معلوم آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ وہ کس مقام سے کس مقام پہ لا کر کھڑا کر دے، کس جگہ سے کس جگہ آپ کو اٹھا دے، کون سی بات کب قبول کر لے، وہ بہتر جانتا ہے. وہ اختیارات اللہ نے آپ کو نہیں دیے، وہ صرف خاص لوگوں کے لیے. اسی لیے اہل تشیع کو معلوم ہے کہ جب دنیا میں ہماری حاجت قبول نہیں ہو رہی ہو اور اس کو اپنی حاجت کو قبول کروانا ہے تو وہ کربلا جاتا ہے، گنبد امام حسین کے نیچے دعا کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں کسی مقام پہ میری دعا قبول نہ ہو، امام حسین کے گنبد کے نیچے دعا قبول ہو. 3 دعائیں جو پہلا ظاہر ہوتا ہے جب امام حسین کی گنبد کے نیچے پہنچتا ہے. 3 دعائیں کہ خود امام حسین اس کے ضامن. 3 دعا جو زبان سے اس وقت نکل گئی وہ قبول ہو جائے. اس کو معلوم ہے الحمدللہ دنیا کے بڑے سے بڑے مقام کے نیچے بھی یہ فضیلت کسی نبی یا اوصیہ کو حاصل نہیں ہوئی کہ جو اللہ نے امام حسین کے گنبد کے نیچے رکھی. اللہ نے بڑی نعمت دی ہے آقا، بس اس کی قدر نہیں ہے. ہم ان نعمتوں کو سمجھنے کے بجائے ہم حاسد بن گئے. ہم نے حسد کرنا شروع کر دیا. فلاں کے پاس گاڑی کیوں ہے، فلاں کے پاس دولت کیوں ہے، فلاں کے پاس اتنی پراپرٹیز کیوں ہیں، فلاں کے پاس بینک بیلنس کیوں ہے. ہم نے حسد کرنا شروع کر دیا اور نتیجہ سب سے زیادہ یہ ہوا کہ ہم نے قوم میں فتنہ و فساد کر دیا. ہم نے جب ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو فتنہ بن. جناب عیسیٰ ہے، بس بات ختم کروں کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے. جناب عیسیٰ ہے چل رہے ہیں، اپنے ساتھ ایک چھوٹے قد کے لوگوں کو ساتھ میں لیا اور چلنے لگے. بیچ میں ایک دریا پڑا. جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبصحت الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے تو پانی میں چلنا شروع کر دے. جناب عیسیٰ چلنے لگے، وہ بھی چلنے لگے. جب چلنے اچھا بعض لوگوں کو جو ہضم نہیں ہوتی ہے نعمت، جو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے اس کو خیال اچھا میں بھی نبی اللہ کے برابر ہو گیا، میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں. جو کلام انہوں نے پڑھا وہی کلام میں نے بھی پڑھا. جس کلام سے وہ پانی پہ چل رہے ہیں اسی کلام سے میں بھی. اب کل کو میں بھی آؤں گا اور دعوی نبوت کروں گا، میں بھی عیسیٰ کی طرح پانی پہ چلا ہوں. جیسے فکر میں یہ بات آئی ڈوبنے لگا. جناب عیسیٰ نے سہارا دیا، اٹھایا. کیا ہو گیا؟ تاکہ یہاں نبی اللہ بات سمجھ میں آتی. نبی صرف پانی پہ نہیں چلتا، نبی ہوا کے دوش پہ بھی چل سکتا ہے. یہ تو پانی پہ چلنا اس نے کمالات ہمیں دیے، ہم نے آپ کے وجود سے کسب کیا. لہذا اثر یہ تھا کہ آپ کے اثر سے ہم بھی پانی پہ چلنے لگے. لہذا جب ہم چلنے لگے تو ہم نے سمجھا کہ ہم بھی عیسیٰ کے برابر ہو گئے. اب ہر ایک ناقابل انسان، ناقدر انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نبی یا اوصیہ کی طرح ذرہ برابر کوئی کرامات دکھا دیتا ہے تو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، اماموں کا دعویٰ کرنے لگتا ہے. بھائی ہم بھی نبی، ہم بھی امام ہیں. بھائی اللہ نے اماموں کو اختیارات دے رکھے ہیں اور کائنات کے ہر ایک شے پہ اختیار ہے. ان کو صرف پانی پہ اختیارات نہیں ہے، ان کو ہوا پہ بھی اختیارات ہے، زمین پہ بھی اختیارات ہے، پہاڑ پہ بھی اختیارات ہے. یعنی دنیا کی ہر شے پہ اختیارات ہے. اسی لیے مولا کائنات کو فرمایا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق ہے. ہر ایک چیز علی ابن ابی طالب کے وجود میں، ہر ایک چیز.
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے جب ہمیں نعمت دی تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھائی کہیں ہمارا مقام بھی ہو جیسا. اللہ نے فرعون کو بھی نعمت دی, اللہ نے شداد کو بھی نہیں. شداد نے جنت بنا دی اور وہ جنت خدا کو پسند آئی جیسا اس نے تصور کر کے جو جنت بنا لی اور جو اس نے سن رکھا تھا, اللہ کو اس کی جنت بڑی پسند آئی. لہذا چونکہ اب کافر جنت میں جا نہیں سکتا تو وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے تم جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ نے اس جنت کو غائب کر دیا فرشتوں کے ذریعے سے. یہ جنت اٹھا لو, بعد میں کام آئے گا جو دوسرے لوگ آئیں گے. ہے نا ہمارا مزاج, ہم ایسے فکر رکھتے ہیں. آپ یقین جانیے خدا قسم جو نعمت دی ہے, آخری بات آپ کے گھر, جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے کسی مذہب میں ایسی نعمت نہیں. ایک لمحہ یا ایک ساعت کی فکر 70 سال یا 70 گھنٹے کی عبادت سمجھ لیجیے بہتر ہے, بہتر. اور فکر صحیح ہونا چاہیے, نہ کہ فکر ناہلی, یعنی ناقص فکر نہ کریں, فکر کر کے نتیجے تک پہنچے. انسان اپنے وجود میں دیکھے پوری دنیا اللہ نے سمیٹ رکھی ہے. آج سائنس ترقی کرے گی تب جا کے وہ آپ کے وجود کے بارے میں بتا پائے گی کون سی چیزیں کیسے لگتی ہے, کہاں لگے گی. اللہ نے پہلے ہی امام کو یہ علم دے دیا تھا, تم چاہو تو مردہ زندہ کر دو, تم چاہو تو مار دو. آپریشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کاٹ پیٹ کرنا یہ اماموں کا شیوا نہیں ہے, یہ تو ہم جیسے لوگوں کا شیوا. امام جس زخم پہ چاہے ہاتھ رکھ دے وہ زخم بھر جائے. امام کو اتنے اختیارات اللہ نے دے رکھے. عزیزان محترم, انہی امام کے آپ چاہنے والے ہیں. ابھی یہاں بوزر و کمبر سلمان جو کرامات دکھا رہے ہیں یہ ان کی صحبت میں رہ کے دکھا رہے ہیں. وَإِلَّا ان کے پاس کیا تھا, بت پرستش کرتے تھے, غلامی کرتے تھے دوسروں کی. اس کے بعد جب مسلمان ہو گئے تو اس قدر مسلمان بنے, فکر اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی. لفظ پر توجہ دیجیے گا, کہیں ایسا نہ بولیں گے مولانا آپ نے کیا کہہ دیا. اس قدر مسلمان بن گئے کہ اب رسول اللہ کو یہ کہنا پڑا. اور یاد رکھیے اللہ خود اتر کے ٹیگ آپ کو نہیں دے گا کہ تم بڑے مومن ہو گئے. اس ٹیگ کو دینے کے لیے اللہ نے رسول کا انتخاب کیا تھا. دیکھو سلمان نے ایسے عبادت اور ایسا کردار دنیا میں پیش کر دیا, لہذا کہہ دو کہ سلمان منا اہل البیت. آپ بھی وہ کردار ادا کریے. امام خود آ کر کریں کہ بھائی ہمارا شیعہ, جا کر باہر بتانے کی ضرورت نہیں کہ امام کی شیعہ. خود آپ کا وجود آپ کے لیے بتا دے گا کہ آپ امام کے شیعہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان, کل سے ایک مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اگر پرویز بھائی سو جائیں گے تو اس مجلس کو گم ہو جائے گا. کل سے ایک مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ایرانی امام بارگاہ میں پہلی بار اس چیز کا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے انشاءاللہ, جس کو جناب سکینہ سے انشاءاللہ وہ نسبت بھی دی جائے گی, لیکن خاص مرحومین کے اس سلسلے سے اصال ثواب کی مجلس ہے. اور یہ اشرا پورا چلے گا, اور یہ توفیق الحمدللہ مجھے ہے کہ میں اس کو انشاءاللہ خطاب کروں گا. بس آپ سے التجا یہ ہے کہ جو حضرات تبرکات میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ایرانیوں سے کر سکتے ہیں, کیونکہ تبرکات جو ان کی طرف سے رہے گی. تو جو لوگ اس مجلس میں اپنا تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں, اور اس مجلس کے جو ثواب ہے اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں. 19 تا 28 اگست تک یہ مجلس انشاءاللہ اسی محفل میں اسی مسجد میں انشاءاللہ برپا رہے گی. آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب والغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غزه بسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عسرها وعفى عن السيئات ولم يجاد بها. سبحان من لا يزداد عليه ما سوى العباد إلا كرم وجودا وعلى كثرة الذنوب العفو وصفحا.
نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجود والأموال على المسلمين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين والشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموضعة الحسنة قائدة العمام والياء النعم ومادن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أسخلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم لقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين لابن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبذة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان مع يسار البدع والطغيان عدم أبنية الشرك والنفاق حاصل الفروع بغي الشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم أجل فرجا وسهل مخرجا اللهم صل على محمد وعجل فرجا حدیث مجلس جو ہے نماز مغربین کے بعد شروع ہوگی نہیں سوشل ڈے والا سنڈے ہماری یہاں کی مجلس جو ہے نماز مغربین کی بعد شروع ہوگی اور الحمدللہ مسجد ایرانیان میں یعنی زینبیہ میں مغربین میں جماعت ہو رہی ہے اور بچے الحمدللہ پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو جو بھی مومنین خواہش مند ہے کہ بچے اگر پڑھیں تو شام مغرب کے بعد جماعت سے نماز بھی ہو جائے گی اور بچے بھی الحمدللہ پڑھ لیں گے اور جماعت جو ہے یہ مسلسل یہاں مغربین میں ہوگی ایک مجلس جو ہے یہ عباس بھائی کے گھر میں سوشلیہ میں بھی ہے سنڈے کو 4:30 بجے تو تمام حضرات سے ہے جو شرکت کی گزارش ہے روم نمبر کتنا ہے 106 میں تو تمام کے تمام حضرات آپ شرکت کریں